انڈیا کو دیکھو کیسا بوکھلا گیا ہے, وہ پاگل ہو گیا انڈیا. یہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے ہندوستان سے, پھر اور بھی محاذوں پہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں, وہ بھی جیت رہے ہیں الحمدللہ. اور سعودی عرب ہماری طاقت کو دیکھ کے ہم سے اتحاد کر رہا ہے حرمین بچانے کے لیے, اور بہت سارے ملک ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. لوگ یہ سارا کریڈٹ دیتے ہیں آرمی چیف کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے. یہ آرمی چیف کو کریڈٹ یقیناً جاتا ہے, لیکن یہ پوری فوج کو جاتا ہے. اس میں ہماری ایئر فورس بھی ہے, ہمارے جو جوان ہیں جو آگے بارڈر پہ قربانیاں دے رہے ہیں. آپ کے پاس جان دینے والے فوجی نہ ہوں تو اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ لیڈر کا حوصلہ جب بڑھتا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرے جو جوان ہیں وہ ہلکے نہیں ہیں, تو اپنے بیانات میں, اپنی تقریروں میں, اپنی پوسٹوں میں ان فوجی جوانوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا کرو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر آپ پر ایک طبعی خوف تھا. طبعی خوف تو انسان پہ ہوتا ہے کہ وہ 1000 ہیں اور ہم کتنے ہیں؟ 313. کیسے لڑیں گے؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ, ہم وہ لوگ نہیں ہیں بنی اسرائیل کہ جب طاقتور دشمن دیکھا بنی اسرائیل نے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, آپ جاؤ, آپ کا رب جائے, لڑے, ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ, ہم وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ طاقتور دشمن کو دیکھ کے بھاگ جائیں. آپ ہمیں آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو بھی ہم چھلانگ لگا لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا حوصلہ ملا ہوگا یہ تقریر سن کے. ایک بڑا زبردست مقولہ ہے عربی کا, للساعد بالسیف انما السیف بالساعد. بڑا زبردست مقولہ ہے. کہتے ہیں بازو میں طاقت تلوار سے نہیں آتی ہے. نہیں آئی سمجھ میں؟ اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. بازو میں تلوار کی وجہ سے طاقت نہیں آتی, تلوار کے لیے بازو کا مضبوط ہونا ضروری ہے. تلوار کسی کام کی نہیں ہے اگر اس کو کسی کمزور ٹی بی کے مریض نے پکڑا ہوا ہے, کسی عورت کے ہاتھ میں ہے, وہ کسی کام کی نہیں ہے, اس سے گائے بھی ذبح نہیں ہو سکتی. تو بازو مضبوط ہوتا ہے تو پھر تلوار طاقتور. تو اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, کسی ملک کے قوانین کو فالو کرنا چاہیے. بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو اس لیے میرے بھائی, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, تو وہ صحافی جو اس وقت نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں نا, ان کو مت سنو, وہ کیڑے ہی نکالتے رہیں گے بیٹھ کے. اور خدا نخواستہ یہ معاہدہ اگر ناکام ہو گیا تو اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے, پوری دنیا نے پاکستان کو ڈالا ہے بیچ میں. اور ہم اگر ایٹم بم نہ ہوتے نا تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو چکا ہوتا. اور بعض تبصرہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں دنیا میں اب راج صرف وہی کریں گے جن کے پاس ایٹم بم ہے. جن کے پاس بم نہیں ہے ہو گئے, پروگرام اڑ گیا. تو یہ اللہ کا شکر ہو گیا ہم نے صحیح ٹائم پہ ایٹم بم بنا لیا تھا. اللہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے. اور اس بم بنانے میں سعودی عرب نے بھی ہمارا بڑا ساتھ, بہت سارے لوگ انوالو ہیں اس میں, فوج بھی ہے, ISI بھی ہے, کچھ سیاسی لیڈر بھی ہیں, بہت سارے لوگوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, بھٹو کو بھی جاتا ہے کریڈٹ. تو سب کو یہ بہرحال سب نے مل جل کے خاندانی کام, تو سب پاکستان میں سارے غلط کام نہیں ہو رہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے. کچھ کام الحمدللہ. اور دیکھو غریب ہو کے مر جاؤ لیکن کمزور ہو کے نہ مرو, یہ پتہ چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ ورنہ حقیقت کیا ابو 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 فلاں رہ گیا, کھوکھلے. ان کے طیارے ہمارے ایئرپورٹوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے ایئرپورٹ میں, کہہ رہے ہیں یار اللہ کے نام پہ یہ اتحاد لے لو. ٹھیک ہے, PIA میں آ رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے ڈیفینس پہ کمپرومائز نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہماری فورسز کا ایک خاندانی کام ہے کہ انہوں نے ڈیفینس پہ کمپرومائز, جو کام ان کا تھا وہ انہوں نے کیا, گو کہ جو نہیں تھا وہ والا بھی کیا, لیکن بہرحال ان کا کام نہیں تھا کہ وزیر اعظم کون بنے گا کون نہیں بنے گا. الیکشن میں آپ کی انوالومنٹ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے, یہ آپ کے کام نہیں ہے. دیکھو کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے, پاکستان میں جتنے بھی وزیر ہیں نا, کسی بھی وزیر سے پوچھو کہے گا میں ادھر کا وزیر ہوں, اختیار میرے پاس ہے, میں صدر ہوں, اختیار میرے پاس ہے, حالانکہ نہیں ہوتا اختیار. میں وزیر اعظم ہوں, اختیار میرے پاس ہے, حالانکہ نہیں ہوتا اختیار. میں فلانے محکمے کا وزیر ہوں, اختیار میرے پاس ہے, حالانکہ نہیں ہوتا. ایک اکیلا آرمی چیف ہے جو کہتا ہے میں قوم کا خادم ہوں, حالانکہ باپ کون ہوتا ہے؟ وہی سب کا باپ ہوتا ہے.